الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تک ایک مضمون مکمل ہو گیا، متقیوں کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہوگا وہ لوگ جن کے اندر یہ 5 صفات نہیں ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو ایمانیات ہے اس کو نہیں مانتے، اقامت صلاح نہیں کرتے، وہ مما رزقناہم ينفقون نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، پچھلی کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں، نبیوں سے کوئی مطلب نہیں، آخرت پر کوئی یقین نہیں، تو کفروا، وہ لوگ کافر ہیں۔ ان کے لیے پھر یہ قرآن ہدایت نہیں بنے گا۔ تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے ان کو ڈرائیے، کتنا بھی ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، لم کیا ہے، لا یؤمنون، وہ پھر ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ صفات نہیں ہے نا ان کے اندر۔ تو کل کا درس تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو تھوڑا یا زیادہ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کے مطابق۔ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، 17 کی 29 نمبر آیت ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، خرچ کے تعلق سے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 15ویں پارے میں آتی، اور آیت نمبر 29 فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ غور سے سنیں گے کافی ہے انشاءاللہ، اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت رکھا کرو، گردن سے باندھ کر مت رکھو، کہ یعنی بالکل خرچ نہیں کرنا ہے، بالکل دبا کے پیسہ رکھنا ہے، یہ بخل کی طرف اشارہ ہے، یعنی بخیل نہ بنو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے گردن سے اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا مت رکھو کہ سب بینک بیلنس کر کے رکھے ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کرتے ہو۔ کہاں بتایا اللہ نے بھائی؟ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو،
جو قریبی رشتہ دار ہیں دیکھو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کو 2 پیسہ تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ حکم لوگ مانتے نہیں۔ ذوی القربا، دیکھو یتیم ہیں تمہارے آزو بازو میں، ان پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، یہ جگہیں بتائی اللہ نے۔ اپنے ہاتھ کو بدھا ہوا گردن سے مت رکھو، یعنی بخیلی مت کرو، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے بھی نہ بنو کہ ہاتھ جھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، یہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام، کتنا اعتدال ہے کہ نہیں؟ نہ تو بخیل بنو کہ کسی کچھ دو ہی نہیں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں کتنے محتاج لوگ ہیں، اور تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، سب بینک بیلنس کر کے رکھے، ان کو دیتے ہی نہیں، ایسا بھی مت بنو، یہ بخیلی ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورے طور سے پیسے آ جائے تو ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاؤ اور خود فقیر بن جاؤ، خود محتاج بن جاؤ، تو ایسا بھی نہ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ پتہ چلا صرف اللہ اور اللہ کا نام چھوڑ دیے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ کس نے کہاں کی تعلیم یہ ہے؟ اللہ تو اس سے منع کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ جھاڑ کر کے بھی بیٹھ مت جاؤ، پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بیٹھے رہو گے ملامت زدہ ہو کر، بخیل رہو گے۔ پہلے بخل بیان کیا نا، لف و نشر مرتب اس کو کہتے ہیں، اسی ترتیب سے نتیجہ بھی ظاہر ہوگا۔ اگر بخیل بنو گے تو ملوم بنو گے، لوگ تمہیں ملامت کریں گے، کہیں گے ماں بخیل، نام آتے ہی کیا کہیں گے؟ اچھا اس بخیل کی بات کر رہے ہیں، بڑا بخیل آدمی ہے بھائی، اس کی بات ہی مت کرو، ملومن، ملامت کیے جاؤ گے۔ نام آتے ہی لوگ کیا کریں گے؟ لان تان کریں گے، ملامت کریں گے، یہ نتیجہ ہوگا بخیلی کا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ محسورا، اور اگر پورے طور سے ہاتھ جھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے نا تو حسرت کرتے رہو گے، یار سب تو دے دیا، آپ کیا کریں، ہم کو بھی ضرورت پڑ گئی، ہم نے سب بانٹ دیا، خیرات کر دیا، جوش میں آئے، کسی مولوی صاحب نے یا کسی نے بھی جوش دلایا اور سب بانٹ دیا، اب کیا ہے؟ اب حسرت کر رہے ہیں، بیٹھ افسوس کر رہے ہیں، اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی مت کرو۔ اللہ تو دلوں کی بات جانتے ہیں نا، جو آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے سبھی کی لٹا دیا، کچھ اپنے پاس بھی تو رکھنا چاہیے، تو وہی تو اللہ سمجھا رہے تھے، اپنے پاس بھی رکھو، سب جھاڑ کے ہاتھ مت بیٹھ جاؤ۔ محسورا، حسرت زدہ رہو گے، حسرت کرو گے، افسوس کرو گے، دونوں کام مت کرو، نہ بخیل بنو نہ پورے طور سے ہاتھ جھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر کیسے رہنا ہے؟ اچھا یہ دوسری جگہ بتایا اللہ نے، سورۃ الفرقان میں، سورہ نمبر 25 میں، آیت نمبر 67 میں، 6 اور 7 میں، بہت مشہور آیت ہے، جہاں عباد الرحمن کی صفات اللہ نے بیان کی، 12 صفات اپنے نیک بندوں کی اللہ نے بیان کی، 12 صفات، میرے نیک بندے وہ ہیں جس میں یہ 12 صفات ہوتی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اسی میں سے ایک صفت یہ بیان کی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی، کیا بیان کی؟ دیکھیے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، آیت نمبر ہے 6 اور 7، 60، 7، 67، اور سورہ نمبر ہے 25، پارہ 19 میں آتی ہے، سورۃ الفرقان۔ کیا فرمایا؟ میرے نیک بندے وہ ہیں اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نمبر 1 اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرتے۔ پتہ چلا شادی میں لاکھوں لٹا رہے ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو اس طرح کرنے کا؟ بیٹے کے ولیمے میں اور شادی میں لاکھوں کا کباڑہ کر کے بیٹھ جاؤ، کس نے کہا ہے؟ یہ دین کس نے بتایا ہے؟ یہ تو مرضی کا ہے، اپنی ناک اونچی کرنا ہے، ضرورت مندوں کو نہیں دیں گے، فقیروں کو نہیں دیں گے، لیکن نام کے لیے لاکھوں خرچ کریں گے۔ اذا انفقوا لم يسرفوا، اسراف نہیں کرتے میرے نیک بندے، فضول خرچی نہیں، جہاں اللہ نے بتایا ہے خرچ کرنے کے لیے وہاں خرچ کرتے، اپنی مرضی سے نہیں کہ لاکھوں لٹا دی۔ لم یسرفوا، دوسری چیز ولم یقتروا، اور وہ بخیلی بھی نہیں کرتے، نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی اللہ نے کہا ہے وہاں نہیں خرچ کر رہے، اور جہاں نہیں کہا ہے اللہ نے کچھ وہاں خرچ کیے ہی جا رہے ہیں، ایسا میرے نیک بندے نہیں کرتے ہیں۔
پھر کیسے زندگی گزارتے ہیں بھائی؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اسراف اور بخیلی کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، اس کو قوامہ کہتے ہیں، تاکہ وہ قائم بھی رہ سکے۔ جس چیز پر آدمی قائم رہ سکے گا وہ درمیانی ہی زندگی ہے بھائی، جس میں بیلنس برابر ہو۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اچھا، یہ تو بہرحال کل ہو ہی گئی تھی۔ اب آ جائیں والذین یؤمنون، میرے نیک بندوں کی اور جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے ان کی چوتھی صفت، تین صفت ذکر کر دی گئی بھائی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تین ہو گئی۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، ھدی للمتقین، جو تمام غلط راستوں سے بچنے والے ہیں، جن کے لیے ہدایت ہے، تمام غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ یہ ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یؤمنون کس پر؟ بما انزل الیک، ان تمام باتوں پر جو نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف ہے پیغمبر، یعنی قرآن پر، پورے قرآن پر، آدھے پہ نہیں، ایک دو سورت 10 سورت پر نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو باتیں بھی اللہ نے اتارا ہے سب پر ان کا یقین کامل ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی انہیں کامل یقین ہے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں کتابیں من جانب اللہ، تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی برحق تھیں اپنے وقت پر، اور آج بھی جو باتیں اس کے مطابق ہیں آج بھی وہ برحق ہیں۔ اگر اس سے ٹکرا رہی ہیں تو اب فرقان چونکہ یہ ہے، حق و باطل کا فرق اس سے ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ یحرفون الکلمہ، انہوں نے تحریف کر ڈالا ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب الفرقان کون ہے؟ حق و باطل کا فرق جس سے ہوگا اب یہ کتاب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی محافظ و مہیمن علیہ، اے محافظ علیہ، اب یہ کتاب، یہ محافظ ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل دیکھنا ہو تو آپ یہ جو پہلا پارہ ہے نا، اس کے آخر میں چلے جائیں، اسی پہلے پارے کے آخر میں بولے، وہاں پوری شرح اس کی موجود ہے۔ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کا پوری تشریح اللہ نے خود کی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا، دیکھیے، یدبر الامر یفصل الآیات، سارے معاملات کی تدبیر بھی ہم کرتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی معاملہ ہو چاہے تمہارا انفرادی معاملہ ہو، سب ہم دیکھتے ہیں، ساری تدبیر بھائی ہم کرتے ہیں، تمہیں ہم سلاتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہم ہضم کراتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ یدبر الامر، پورے کائنات کی ساری تدبیر، انتظام ہم اکیلے کرتے ہیں، ہم اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یفصل الآیات، اپنی آیتوں کی تفصیل بھی ہم خود بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اگر ہم نے کچھ مختصر کہا ہے تو دوسری جگہ ہم خود اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہاں سورت تو یہی ہے، آیت نمبر ہے 136، 135 اور 36، آخر میں، اسی پارے کے بالکل آخر میں فرمایا، یہودی کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے تھے کہ دیکھو جی یہودی بن جاؤ تبھی ہدایت پاؤ گے۔ جیسے آج ہر فرقہ کیا کہتا ہے، یہ بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت ملے گی نہیں، تم گمراہی ہو۔ ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہی کہتا ہے اور اپنے بارے میں یہی کہتا ہے، تو یہی وہ بھی کرتے تھے، پہلے سے چلا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا، وہ کہتے تھے یہودی، هُودًا تَهْتَدُوا، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نصارہ کیا کہتے تھے، او نصارہ، نصارہ بھی یہی کہتے تھے، تَهْتَدُوا، نصارہ بن جاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ اچھا، ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، یہ پیچھے آ چکا ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے نصارہ تو کسی چیز ہی پر نہیں، وہ مہا بیکار ہے، گمراہ ہیں سب۔ اور نصارہ کیا کہتے تھے، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہی ان کے بارے میں نصارہ پھر کہتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کو وہ کیا سمجھتے تھے، گمراہ سمجھتے تھے، اور اپنے آپ ہی کو ہدایت یافتہ سمجھتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کا نقشہ نہیں کھینچا ہے، دراصل ہمارا بھی نقشہ کھینچا اس میں جا رہا ہے۔ ہم بھی یہیں کھڑے ہیں جہاں وہ کھڑے ہیں۔ ہر فرقہ والا فرقہ بنا کے کیا کہتا ہے، ہم صحیح باقی سب غلط۔
یہ تو کہتا ہے بھائی، اور قرآن کی روح سے تو فرقہ بنانا ہی حرام ہے۔ فرقہ بنانا اور فرقوں میں بٹنا یہ خود ایک غلط چیز ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، کیا کہیے آپ ان کو ذرا سمجھائیے صحیح بات، بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں نہ یہودی صحیح نہ نصرانی صحیح، یا جو اور فرقی زمانے میں ہے نہ وہ صحیح، بلکہ صحیح کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ وہ ہر ایک تمام غیر ضروری نسبتوں سے، فضول نسبتوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا، کاٹ کر کے مسلم خالی بنے تھے، خالی مسلمان۔ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ ایمان کی تفصیل کرنا ہو تو یہ کرو، اگر ایمان کی تفصیل تمہیں چاہیے تو پھر یہ ہے ایمان کی تفصیل۔ وہ ایمان مجمل تھا جو ابھی ہم نے والذین یؤمنون بما انزل الیک، مجمل اجمالی ایمان، یہ ایمان مفصل ہے، تفصیلی ایمان دیکھو۔ قولو، یوں کہو، ایمان کی تشریح یوں کرو، قولو یوں کہا کرو، یہ نہ کہو کہ ہودن و نصارا، بلکہ یہ کہو سب لوگ آمنا باللہ، یہ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی تشریح یہ ہے، آمنا باللہ کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں، جمع کا صیغہ، ہم سب ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے کس پر؟ اللہ پر۔ آگے وما انزل الینا، دوسرے نمبر پر اس تمام تعلیمات پر، ان تمام تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پر۔ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور ایمان لاتے ہیں ان تمام تعلیمات پر، ان تمام صحف پر جو نازل کی گئی ہیں ابراہیم کی طرف۔ اور کس کی طرف بھائی؟ وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل کی طرف، ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف۔ اور کس کی طرف نازل کی گئی باتیں؟ وَإِسْحَاقَ، اسحاق کی طرف۔ اور کس کی طرف؟ وَيَعْقُوبَ، یعقوب کی طرف۔ دیکھیے ایک ایک کا نام تفصیل ہو رہی ایمان کی، یعقوب کی طرف۔ وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی جو بعد میں اولادیں آئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، جو تعلیمات ان تمام نبیوں پر نازل ہوئی، چونکہ اکثر نبی تو کس میں آئے تھے بھائی؟ بنی اسرائیل میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یوسف علیہ السلام۔ والاسباط سے، اسباط کہتے ہیں ان کی اولادیں، اسباط مانے ان کی جو اولادیں ہوئی، پیغمبر ہوئی، ان پر جو تعلیمات نازل کی گئی، وہ کون تھے بھائی ان کی اولادیں؟ یوسف علیہ السلام، جی موسیٰ علیہ السلام کا تو آ ہی رہا ہے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، زکریا علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ یہ ہے والاسباط کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کہاں تک نام گنایا جائے، والاسباط کہہ دیا، جو ان کی اور اولادیں آئیں اور پیغمبر ہوئی، اور ان پر جو بھی تعلیمات اتری ہیں ان سب پر آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی تفصیل۔ اور سنیے وما اوتی موسیٰ، اور جو چیزیں جو تورات دی گئی موسیٰ کو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وعیسیٰ، اور جو انجیل دی گئی کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور وما اوتی النبیون، اور نبی تو بہت آئے نا، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ، لیکن نام کتنوں کا ہے قرآن میں؟ 25 کا۔ قرآن میں نام کتنوں کا ہے؟ 25 کا۔ تو ظاہر سی بات ہے سب کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، ورنہ قرآن یہ ڈبل ہو جائے گا، اس لیے فرمایا وما اوتی النبیون، جتنے بھی نبی آئے، جو کچھ بھی ان پر نازل ہوا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وما اوتی النبیون، اور جو کچھ بھی دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان تمام تعلیمات پر، ان تمام باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ایمان مفصل۔ اور ہم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یا آج کل کے جو فرقے ہیں فلاں ہیں ٹھیکا نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہم سب کیا ہیں؟ ہم مسلم ہیں، بس اللہ کے فرما بردار۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ فلاں ہے کہ ڈھیکا ہے، تم رہو، تم کو مبارک، ہم یہ سب نہیں جانتے، خالی مسلم ہیں۔ ابراہیم جو تھے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ ابراہیم نصرانی تھے، بلکہ وہ خالی مسلم تھے۔ لہذا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم بھی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما برداری کرنے والے ہیں، جو باتیں اللہ نے بھیجی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔
بس اس سے زیادہ فلاں ہے کہ ڈھکا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں الحمدللہ۔ یہ کس کی تفصیل کر رہے تھے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی پوری تفصیل آ گئی نام بنام الحمدللہ۔ اب آگے آخری ٹکڑا اور آخری جو صفت ہے وہ سنیں۔ فرمایا متقی وہ ہیں، قرآن جن کے لیے ہدایت بنتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر جن کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ کامل یقین ہوتا ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، قرآن کس کا راستہ بتا رہا ہے؟ جنت کا، جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو بھائی جنت اور جہنم پہ پہلے یقین تو ہو آپ کا، تبھی تو فکر ہوگی بچنے کی کہ جنت کو حاصل کریں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس کو یہ فکر دامن گیر ہوگی اسی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت نامہ تو اس کے لیے ہے جس کے سینے میں زندہ دل موجود ہو، اور اگر مردہ دل ہے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا آدمی غور سے بات کو سنتا رہے گا تو اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اگر مردہ ہے دل تو زندہ کرنے کے لیے بھی یہی نسخہ ہے کیا کہ غور اور توجہ سے اللہ کی بات کو کم سے کم سنتے رہو، ایک دن آئے گا کہ تمہارے دل میں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، قرآن کو غور سے سننا ہے۔ قرآن کے آداب میں سے بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جانے لگے تو بہت غور سے سنا کرو، لایانی چیزیں مت کیا کرو، غور سے توجہ سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، بیچ میں گفتگو نہ کیا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ رحمت کے مستحق اور رحمت کا نزول کب ہوگا قرآن پڑھتے وقت؟ جب دو کام کریں گے۔ نمبر ایک، القى السمع وهو شہید، پورے طور سے حاضر ہو کر غور سے سنیں، اور دوسرے خاموش رہیں، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا آپ کے اوپر۔ تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا کیا ہے بھائی؟ کامل یقین ہے، ان کے لیے قرآن پھر ہدایت بنتا ہے۔ قرآن میں صلاحیت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ہدایت بالفعل اسے ہی ملتی ہے جو آخرت کا یقین رکھتا ہو۔ اچھا بھائی، آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موت سے۔ قرآن میں ہے نا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات موت اور غمرات موت، موت کی سختیاں جب انسان پر طاری ہوتی ہیں اسی وقت حق سامنے آ جاتا ہے، اسی وقت حق کھل جاتا ہے۔ پھر اس وقت جو ہے کافر بھی دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ مشرک بھی دعا کرتا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کافروں میں سے کسی کو بھی موت آنے لگتی ہے، غمرات موت اور سکرات موت جب طاری ہوتے ہیں تو وہ بھی دعا کرتا ہے کیا؟ رب ارجعون، پاک پروردگار یہ حق سب چونکہ سامنے آ گیا ہے، ساری باتیں وہ جو غیب میں تھی سب مشاہدے میں آ گئی، تو اب دعا کر رہا ہے کیا؟ رب ارجعون، پاک پروردگار مہلت، مجھے تھوڑی مہلت دیجیے۔ لیکن اس کا ٹائم تو اب ختم ہو چکا ہے نا، اب مہلت نہیں ملتی، غیب میں رہتے ہوئے مہلت ہے، جب غیب کے پردے ہٹا دیے گئے تو اب مہلت عمل بھی ختم۔ یؤمنون بالغیب کا مطالبہ ہے نا، غیب میں رہتے ہوئے، ابھی غیب میں ہو ابھی ایمان لا لو، لیکن جب ایک دن موت آنے لگے گی سب مشاہدے میں ساری چیزیں آ جائیں گی، پھر اس وقت مہلت مانگو گے پر مہلت ملے گی نہیں۔ کافر بھی دعا کر رہا ہے کیا؟ 18ویں پارے میں ہے رب ارجعون، اے پاک پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجیے، تھوڑی دیر تھوڑا مہلت دے دیجیے۔ کیوں بھائی؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ اب میں صالح عمل کر لوں۔ تو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سکرات موت اور غمرات موت جب انسان پر طاری ہوتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ آتے ہیں، تمام وہ حق جو آج قرآن میں ہے اور غیب میں ہے وہ سارے حق اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اسی لیے دعا بھی کرتا ہے وہ واپس جانے کے لیے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا کس کا بھائی؟ آخرت کا، آخرت وہیں سے شروع ہو رہی ہے، تمام غیب کی چیزیں، ویسے آخرت کے معنی جو بعد میں آ رہی ہے، زندگی کے پیچھے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے آخرت۔ مرنے کے بعد کی جو تمام چیزیں ہیں، جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک جتنے بھی مرحلے ہیں یہ سب آخرت۔ اچھا بھائی، موت آ گئی تو کہاں جاتا ہے انسان؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس زندگی کے پیچھے عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی ویسے اوٹ کے آتے ہیں۔ برزخ کے معنی کیا ہے؟ اوٹ، جسے یہ دیوار ہے نا، یہ اوٹ ہے، آڑ ہے، دیوار کا آڑ ہے۔ تو یہ اس زندگی میں دوبارہ آنے کے لیے، دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے یہ اوٹ ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی کبھی بھی دوبارہ واپس آ سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ کب آئیں گے، کب زندگی ملے گی؟ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت پھر اس دنیا میں آئیں گے حساب و کتاب کے لیے، ورنہ اس سے پہلے برزخ ہے، اوٹ ہے، آڑ ہے، آ ہی نہیں سکتے۔ یہ 18ویں پارے کی آیت سنا رہا ہوں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، سورہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ کس کی؟ سورہ مومنون، پارہ 18 میں آتی ہے۔ پارہ 18 جہاں شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 100 سورہ مومنون ہے وہ۔ تو اسی میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اس زندگی کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ ہے، عالم برزخ ہے، ویٹنگ روم کہیے، انتظار گاہ۔ دوبارہ اٹھائے جانے تک وہیں پڑے رہنا ہے، اور چاہے جس شکل میں ہو، چاہے جانوروں کو پیٹ میں چلے جائیں، چاہے آپ جلا دیے جائیں، چاہے جو کچھ بھی کر دو گے، وہ سب برزخ ہے۔ آپ انسان کے اجزاء چاہے جس شکل میں ہو، چاہے جہاں بکھر جائیں، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے قیامت میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، سارے اجزاء اکٹھے ہو کر انسان پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہی تو قدرت تو اللہ کو اپنی دکھانا ہے لوگوں، ہم کیسے قادر ہیں کہ برسوں ہزاروں سال مرے ہوئے پہلے لوگ ہماری ایک اڈر سے ان کے ذرات چاہے جس شکل میں ہوں گے وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی قدرت تو اللہ کو اصل دکھانا ہے اپنی، ہم کیسے قادر ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، تو اس کے پیچھے برزخ ہے، کب تک رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آیت نمبر 100 ہے، سورہ المومنون۔ دوبارہ اٹھائے جانے تک برزخ ہی میں پڑے رہنا ہوگا، ویٹنگ روم، انتظار گاہ۔ 2 مرحلے ہو گئے، پھر اس کے بعد کب اٹھائے جائیں گے؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پورا عالم زیر و زبر ہو جائے گا، جس کی تفصیل آپ اما پارے میں بہت پڑھ چکے ہیں۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، کیا اثر ہوگا؟ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ ابھی نماز میں تو پوری تفصیل ہی ہوئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ خالی نماز کی وہ جو سورت عما یتساءلون ہم نے پڑھا ہے، اس میں پوری تفصیل آخرت ہی کی بیان ہوئی۔ اچھا، پھر ثم نفخ فیہ اخری، پہلے سور میں پورا عالم زیر و زبر ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، اور دوسرے پھونک میں، دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ سارے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اپنی قبروں سے سب نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ بیان ہو رہا ہے، آخرت ہم یوقنون، اس آخرت کا یقین، تمام مرحلوں کا یقین، یہ مراحل ہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر کیا ہوگا بھائی؟ کھڑے ہو گئے، سب کچھ دیکھنے لگے، لیکن اب عمل کے لیے نہیں کھڑے کیے گئے ہیں، اب حساب کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ دوبارہ جو اٹھایا گیا ہے تو کس لیے اٹھایا گیا؟ اب حساب لاؤ، جو زندگی دنیا میں گزارے تھے اس کا حساب آ جائے۔ اچھا بھائی، ایک جگہ فرمایا سورہ نمبر 50 پارہ 26 میں، سورہ قاف میں آیت نمبر 21 میں فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا، قیامت حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیے جائیں گے۔ جیسے ہی قبر سے اٹھے تو 2 فرشتے آ گئے آپ کے پاس، قبر سے اٹھنے کے بعد کیا کام ہے بھائی دونوں کا؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک ہانکاتا ہوا میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہوگا، ہانکتا ہوا سائق ہے، وشہید، اور دوسرا ساری فائلیں آپ کے لیے ہوئے ہیں گواہی دینے کے لیے کہ یہ ان کا چٹا کٹا جو کچھ بھی انہوں نے پوری زندگی کیا تھا سب آپ نے، اللہ ہم سے کہا تھا نوٹ کرنے کے لیے، یہ ہم وہ لیے ہوئے ہوگا، شہید گواہی کے لیے وہ لے جا رہا ہوگا اللہ کے حضور۔ اللہ اکبر! بہت کچھ نقشہ کھینچا ہے، میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں نا، پورا قرآن آخرت کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے، وہ تو آپ سنے ہی ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کل نفس معها سائق وشہید، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہوگا لقد كنت في غفلة من هذا، اسی سے تم بالکل غافل ہو کر زندگی گزارے تھے، لیکن وہ سب برحق نکل آیا۔
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، آج تمہارے سامنے سے وہ غیب کے پردے ہٹا دیے گئے، سب آپ آج اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو جو کچھ تم قرآن میں سنتے تھے دنیا میں، وہ سب آج کس میں دیکھ رہے ہو؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا لا ریب فیہ، اس کے پروگرام میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، آخرت کے جو پروگرام وہ پیش کر رہا ہے وہ سب بالکل برحق ہے۔ تو پھر اچھا بھائی پہنچ گئے اللہ کے حضور، نبی بھی آ گئے، پیغمبر بھی آ گئے، سب اٹھیں گے نا، سارے پیغمبر بھی، سب امتی بھی جمع ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، یعنی امتیوں سے پہلے سوال ہوگا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ پیغمبر بھی کھڑے ہیں وہیں سامنے، حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری تعلیمات کا کیا جواب دیا، نبیوں کا کیا جواب دیا جب انہوں نے تم تک ان کی دعوت پہنچی تو۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر اللہ مخاطب ہوں گے رسولوں سے کہ تم لوگوں نے ہمارا پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہاں ہم نے پہنچایا۔ امتی بھی جواب دیں گے جس کا تذکرہ جگہ جگہ اللہ نے کیا ہے، کیا کہا ہے؟ جب پوچھیں گے ان سے اور جہنم میں لے جا رہا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ آج جہنم کا فیصلہ ہو چکا تو پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تو تھا، پہنچ چکی تھی باتیں، سمجھ چکے تھے کہ آخرت ہے، برحق ہے، حساب و کتاب ہے، یہ آزادی یوں ہی اللہ نے نہیں دی ہے انسانوں کو، اتنے بڑے جہان کا مالک اور زمین میں خلیفہ یوں ہی نہیں بنایا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ بلا قد جاءنا نذیر، پھر کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، بھائی ہم نے تو سب جھٹلا دیا اور یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا ہے، تم لوگ اپنی طرف سے خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کا نقد مزہ چھوڑ کر کے آخرت کی ادھار کی بات کرتے ہو، نقد مزہ چھوڑے ہوئے، یہی تو ہے نا بھائی۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے نبیوں کو اور جو داعی تھے آخرت کے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم لوگ تو خود گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر تمنا کر رہے ہوں گے وہاں وہی کاش، اے کاش کی بات سن لی ہوتی، نبیوں کی بات مان لی ہوتی، اللہ کی کتاب کی بات ذرا سن تو لیا ہوتا، ایک زندگی میں ایک مرتبہ سن لیا ہوتا، لو كنا نسمع او نعقل، اور عقل سے کام لیا ہوتا، ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، ظالموں نے اعتراف تو کیا لیکن بہت دیر کر دیا اعتراف کرنے میں، ایمان لانے میں بہت دیر کر دیا جب وقت نکل گیا، اعتراف تو کر لیا گناہوں کا۔ تو بہرحال یہ مراحل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال القصہ مختصر، کتنا سنایا جائے آخرت کے بیان سے تو پورا قرآن، بھئی قرآن کا موضوع ہی آخرت ہے، قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ تمام کتابوں کا نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بھائی اس زندگی کے پیچھے زندگی ہے، اس کی تیاری کر کے مرو، یہی تو اصل موضوع تھا، تو قرآن تو بھرا ہوا ہے۔ القصہ مختصر یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے اگر اچھائی کیے ہو تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، وہ بھی دیکھو گے، اور ذرہ بھر بھی اگر برائی کی ہے دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ بھی سامنے کر دیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور پھر کیا ہوگا آخر میں ہوگا یہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آخر میں ایک فریق جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں چلا جائے گا، یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس آخرت کا، ان تمام مرحلوں کا جن کو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اس کا یقین رکھتے ہیں، تبھی ان کو اللہ کی کتاب سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جنت کی تفصیل کیا ہے، جہنم کی تفصیل کیا ہے، وہ بھی نماز میں پڑھی گئی، ذرا اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، یہ جہنم کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، یہ ہے ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، یہ جہنم کی تفصیل ہوئی۔
اور اس کے بعد جنت کی تفصیل شروع ہو گئی، کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ سبحان اللہ، یہ ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں۔ یہ انسان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 5 صفات والے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ وہ صراط مستقیم جو آپ سورہ فاتحہ میں مانگ رہے تھے، وہ کون ہیں وہ لوگ؟ یہ جو 5 صفات ذکر کی گئی، جو لوگ اس کے مطابق ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آخری 5ویں صفت یہ ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ جو لوگ ہیں، یہی لوگ، اولئک، یہی لوگ ہدن، ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، قائم ہیں۔ کون سا صراط مستقیم؟ من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہوا صراط مستقیم ہے، جو بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے، وہ یہی لوگ ہیں جو اس پر قائم اور دائم ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔